من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، وہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، بالخصوص جناب محترم فاضل اجل پیکر اخلاص و محبت جناب محترم حضرت علامہ مولانا ارشاد رسول فخری صاحب زیدہ شرفہ، اور آپ کے دیگر تمام رفقا کہ جنہوں نے آج کی اور روزانہ کی بنیاد پر 12 دن تک ان عظیم محافل کا انعقاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے جملہ احباب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت۔ بنیادی طور پر ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اب قیامت تک نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ اس کا شمار ان 30 حضرات میں سے ہوگا کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن میں خاتم النبیین ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید متعدد آیات مبارکہ میں اس عنوان کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ مشہور زمانہ آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص، بچے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر بوڑھے تک، ہر بندہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کو زبانی یاد کر لیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک یہ آیہ مبارکہ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے تعلق رکھنے والی مختصر اور جامع کم از کم 5 احادیث مبارکہ ہر شخص زبانی یاد کر لے۔ فتنوں کا دور ہے، بندہ حالات ایسے ہو گئے کہ صبح مسلمان تو شام کو پتہ نہیں کیسے حالات ہیں، شام کو مسلمان ہے تو صبح پتہ نہیں کیسے حالات ہیں۔ قدم قدم پر ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے موجود ہیں۔ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے حضرات ہمارے گلی محلوں کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے لازم ہے کہ ہر شخص کی زبان پر جب قرآن کریم کی یہ آیا مبارکہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان ہوں گے تو ہم اپنا ایمان بھی بچا لیں گے، اپنے بچوں کا ایمان بھی بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا سادہ اور عام فہم معنی نبیوں میں آخری ہیں، نبیوں میں آخری ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل پر آئیں، ایک اور آیا مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر واضح دلیل بنتی ہے۔ پہلا پارہ جب سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی ابتدائی آیات کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے مومنین کی علامات کو بیان کیا، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف آیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اب اگر کسی اور نے حضور کے بعد آنا ہوتا تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہوتا وما انزل من بعدک، مسلمان وہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، مسلمان وہ اس پر جو ایمان لائے جو آپ سے پہلے اترا۔ اگر حضور کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو اسلوب یہ ہوتا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کے بعد اترے گا، لیکن یہاں بات ختم، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آپ کے ذکر مبارک کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، پتہ یہ چلا کہ حضور اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، حضور اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ آئے اور کہے میں ہوں تو امتی لیکن مجھے نبوت حضور کے فیض سے ملی ہے، ہم کہیں گے تیرا شمار ان 30 حضرات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ اب جب اسلام کو اللہ پسند کرے، اس دین کو مکمل کرنے والا جب خود فرمائے کہ میں نے مکمل کر دیا ہے، اب جب حضور تشریف لے آئے، اب جب حضور تشریف لے آئے تو بات ختم ہو گئی۔ حضور جب آ گئے تو بات، اب تذکرہ ہر جگہ پر، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر اب تذکرہ ہر جگہ پر حضور کا، اب باتیں ہر جگہ پر، بولیں باتیں اب ہر جگہ پر، اب ہماری ذات ختم ہو جائے، ہمارے معاملات اب ختم ہو جائیں، اب زندہ باد تو صرف حضور کی ذات، زندہ باد ہے تو کس کی ذات ہے؟ زندہ باد ہے تو کس کی ذات ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ اب وہ زندہ باد اور وہ زندہ باد اور بس ختم اب معاملات۔ اب جب حضور آ گئے، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، دن کا سورج اپنے عروج پر ہے، جب سورج چمکتا ہو تو پھر اس کے سامنے چراغ نہیں جلائے جاتے، جب حضور آ گئے تو پھر اب ان کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب جب نعرہ لگے تو نعرہ لگے حضور کا، زندہ باد اگر ہے تو ذات ہے حضور کی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد حضور کی ذات ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ آئیے قرآن کریم کی طرف، جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وخاتم النبیین، نبیوں میں آپ آخری ہیں، نبیوں میں آپ آخری ہیں،
اب سوال یہ پیدا ہوا خاتم ہو یا خاتم ہو، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر تو خاتم ہو پھر تو معنی ہوگا اس کا ختم کرنے والے، خاتم اگر تا کی زیر کے ساتھ ہو تو معنی کیا ہوگا؟ ختم کرنے والے۔ اور اگر خاتم تا پر زبر کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا ما یختم بہ، جس کے ساتھ کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے، جس کے ساتھ کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اب آپ کوئی خط لکھیں، خط لکھنے کے بعد آپ اس پر حکومت وقت کی مہر لگائیں، ڈاکخانے کے اندر آپ اس کو ڈالیں، جہاں آپ نے اس خط کو بھیجنا ہے، جہاں آپ نے اس خط کو بھیجنا ہے، اگر اس متعلقہ شخص تک پہنچنے سے پہلے آپ کے اس خط کو کوئی بندہ کھول کے پڑھے گا تو مجرم قرار دیا جائے گا۔ بولیے، مجرم قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے سامنے روپے کی صورت میں، کاغذ کی صورت میں یہ نوٹ چلتے ہیں، یہ نوٹ چلتے ہیں۔ ایک یہ نوٹ ہے، یہ بھی ہے کاغذ، ایک عام سادہ کاغذ ہو جس کو عام روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہے تو بظاہر دونوں کاغذ لیکن دونوں کی ویلیو میں فرق ہے۔ ویلیو میں فرق اس طرح کہ جو نوٹ ہے اس کے اوپر حکومت وقت کی مہر لگی ہوئی ہے، حکومت وقت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب اگر اس نوٹ کو کوئی بندہ پھاڑے تو وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے، کیوں کہ اس نے حکومت وقت کی مہر کو توڑ دیا ہے۔ توجہ ہے، حکومت وقت کی مہر کو، وہ اگر ایک بندہ کاغذ کو پھاڑنے کی صورت میں حکومت وقت کا مجرم قرار دیا جائے تو پھر جہاں پر میرے کریم نے مہر لگائی لا نبی بعدی کی، مہر لگائی لا نبی بعدی کی، تو پھر اب اگر کوئی بندہ اس مہر کو توڑے گا تو یقیناً وہ دنیا میں بھی مجرم، آخرت میں بھی مجرم۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ گویا کسی شخص نے ایک عالی شان محل بنایا، ایک عالی شان عمارت بنائی۔ اب جب وہ عمارت تیار ہو گئی، دور دور سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، دور دور سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے۔ اب جب ساری اطراف سے اس مکان کو، اس محل کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جب بھی دیکھنے والے وہاں اس اینٹ تک جہاں وہ جگہ خالی ہے وہاں پہنچتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ کاش کہ اچھا ہوتا اگر اس اینٹ کو بھی لگا دیا جاتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ یہاں سے ایک ٹائل اتار دیں، ایک ٹائل کی جگہ خالی چھوڑ دیں، ساری مسجد کے اندر آپ نے ٹائلیں لگا دیں، لوگ آئیں دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ترین مسجد ہے، لیکن اگر یہاں بھی ایک ٹائل لگ جاتی تو مزید خوبصورتی بڑھ جاتی، یہاں بھی اگر ٹائل لگ جاتی تو بولیے مزید خوبصورتی بڑھ جاتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری۔ اب میں آپ کو اس انداز میں مزید آسان کرنے کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں، اس محل سے مراد جو نبی علیہ السلام نے مثال دی کوئی دنیاوی عمارت نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک مختلف ادوار میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا، وہ نبوت کا محل تیار ہوتا رہا، وہ نبوت کا محل تیار ہوتا رہا۔ سارے حضرات جب تشریف لا چکے جناب عیسیٰ تک، لوگ آتے دیکھتے، ہر نبی کی عظمت کو، شان کو، سیرت کو پڑھتے، اور پھر جب اس محل کی طرف دیکھتے تو پتہ تو تھا کہ آخر میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، جس کی بشارتیں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک دے رہے ہیں۔ جناب آدم وقت آخر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے شیس جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ تو نے محمد کا ذکر بھی کرنا ہے۔ جناب شیس عرض کرتے ہیں ابا جان اللہ کا نام تو سمجھ آتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ محمد نام کی شخصیت کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بیٹے انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، یہ محمد وہ ہے کہ جب میں نے عرش پر اللہ نے میرے اندر روح ڈالی تھی، میں نے عرش پر جب اپنی آنکھ کھولی تو اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا پایا تھا وہ یہی نامی اسم گرامی محمد تھا۔ تو جناب اللہ اکبر،
میں نے عرش پر جس نام کو رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا پایا وہ یہی نام نامی اس میں گرامی جناب آدم بھی یہی کہتے رہے کہ حضور آنے والے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر یہی کہتے رہے کہ حضور بولیے حضور آنے والے. اب فرق تو یہ ہے کہ نبی کہتے رہے حضور آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک مختلف ادوار، مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں اور مختلف لوگوں کی طرف جب انبیاء کو بھیجا تو وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا. اب جب اس نبوت کے محل میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی، میرے کریم نے ارشاد فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب جب ہم کہیں جائیں، کسی دفتر کے اندر، کسی آفس کے اندر ہم جائیں تو باہر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے. قبلہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے. اگر کوئی بندہ بغیر اجازت اندر چلا جائے تو مجرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے مجرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اگر ایک عام دروازے پر ایک عام شخص کے ہاتھ سے لکھا ہوا جملہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اگر اجازت کے بغیر داخل ہو تو مجرم قرار دیا جائے، تو پھر وہ عظیم الشان محل جس کے دروازے پر لکھا ہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب اگر اس نبوت کے محل میں کوئی بندہ آئے گا تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا، وہ مجرم قرار دیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ میرے حضور کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کی کوئی گنجائش ہے. اور پھر نبی تو قوم میں بڑا خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی تو قوم میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا حسین ہوتا ہے، احسن بھی ہوتا ہے، اجمل بھی ہوتا ہے. نبی اپنی قوم میں احسن بھی، اجمل بھی، حسین بھی، جمیل بھی. لیکن یہ کیسا نبی جن کو لوگ مانتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اکبر. اور پھر سچے نبی کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، میرے حضور کا فرمان علی شان ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہوا ظاہری، تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کو کہاں دفنایا جائے، آپ کا روضہ مبارک کہاں بنایا جائے. تو پھر کسی صحابی نے دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان میں نے سنا ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہاں مزار ہوتا ہے، نبی کا جہاں وصال ہو وہاں مزار ہے. یہ سچے نبی کی بات ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں شاید، یہ سچے نبی کی بات ہے. تو پھر اگر یہ اس کو نبی مانتے، ہم نام نہیں لیتے، کیوں؟ ہم اپنی مجلس کو کیوں گندہ کریں؟ ہم نام نہیں لیتے، آپ الحمدللہ صاحب عقل ہے سارے ہی. اب سچے نبی کی یہ شان کہ وہ جہاں وصال کرے وہاں اس کا روضہ، تو پھر تم بھی بنا لو نا جہاں مرا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم بھی بنا لو جہاں. اب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان علی شان، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے دیگر انبیاء پر فضلت علی الانبیاء بست، 6 خوبیاں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اللہ نے 6 خوبیاں مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا، بولیے جو کسی اور کو عطا. اور مومن کا تو دل چہرہ ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے اپنے نبی کی عظمت سن کر. ان میں سب سے پہلی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائی. جوامع الکلم کا مطلب الفاظ تھوڑے معانی زیادہ، الفاظ تھوڑے معانی. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. سلطان محمود کو ابتداً ایک بات کے اندر شک ہو گیا کہ میرا باپ کون ہے، میرا، یہ سلطان محمود غزنوی کی بات ابتدائی زمانہ میں، میرا باپ کون ہے. نمبر 2 علماء انبیاء کے وارث ہے کہ نہیں، یہ حضور کا فرمان علی شان ہے یا لوگوں نے خود ہی اپنی شان کے اندر گھڑ لی ہے. نمبر 3 کل قیامت واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب توجہ رہے آپ کی، کتنی باتوں میں شک تھا؟ 3 باتوں میں. کتنی باتوں میں شک تھا؟ 3 باتوں میں. نمبر 1 میرا، بولے میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. نمبر 2 کہ علماء انبیاء کے وارث ہے کہ نہیں. نمبر 3 قیامت واقع ہوگی کہ. اگر یہ 3 باتیں یاد رہی تو اس کے بعد میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جوامع الکلم. کیا ہے؟ الفاظ تھوڑے معانی زیادہ، الفاظ تھوڑے معانی. اب ایک مرتبہ بادشاہ رات کا وقت تھا، اپنے شاہی لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم اپنے مکتب سے نکل کر کہیں چراغ جل رہا تھا
وہاں اس چراغ کے نیچے آتا ہے، اپنی کتاب کھولتا ہے، کچھ دیر پڑھتا ہے، جو یاد ہو جاتا ہے یاد کرنے کے لیے پھر چلا جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اس چراغ کے نیچے آ کے روشنی حاصل کرتا ہے۔ بادشاہ نے علم کی طرف یہ پہلی مرتبہ دیکھی، رحم آیا، اس نے اپنے خدام کو کہا اس طالب علم کو ایک چراغ دے دیا جائے، اس طالب علم کو ایک شاہی چراغ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حکم کی تعمیل ہوئی، لوگوں نے طالب علم کو شاہی چراغ دے دیا، بادشاہ گزر گیا۔ اب جب رات کو بادشاہ سویا تو پھر مقدر جاگا، بادشاہ سویا مقدر جاگا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواب میں اگر کسی کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو وہ بعینی ہی حضور ہی کی زیارت ہوتی ہے۔ شیطان حضور کی شکل خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کمال ہے میرے نبی کا، یہ بھی میرے نبی کا کمال ہے کہ شیطان خواب میں بھی حضور کی شکل کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور پھر خواب میں اگر کسی کو حضور کچھ عطا فرما دیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں حضور نے عطا فرمایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارے ہاں ہم سوئیں خواب نظر آئے، خواب میں ہم ڈھیروں پیسے دیکھیں، اب جب ہم اٹھیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دائیں بائیں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں نے پیسے دیکھے تھے، لیکن وہ ہمارا خواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے خواب میں تشریف لائیں، حالت خواب میں حضور جس کو جو عطا کر دیں وہ حقیقت ہی ہے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب جب بادشاہ سویا مقدر جاگا، خواب میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بادشاہ کو کتنی باتوں میں شک تھا؟ بادشاہ کو کتنی باتوں میں شک تھا؟ 3 باتوں میں۔ نمبر 1 میرا باپ کون ہے؟ میں آسانی کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ نمبر 1 میرا باپ کون ہے؟ نمبر 2 علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں؟ نمبر 3 قیامت واقع ہوگی کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں تشریف لائے، بادشاہ کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو حضور ہے جوامع الکلم۔ حضور کیا ہے؟ بولو حضور کیا ہے؟ جوامع الکلم، الفاظ تھوڑے معنی زیادہ۔ ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کے باپ کا نام لے کے اسے مخاطب کیا، جس بارے میں اس کو شک تھا۔ اب اس کے شک کو دور کیا حضور نے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو یہاں سوچیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ہو، حضور اسے بھی جانتے ہیں، حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، آج تو نے میرے ایک کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب یہ الفاظ آپ دیکھیے، بظاہر 3 جملے ہیں۔ بظاہر کتنے جملے ہیں جی؟ 3 جملے ہیں، لیکن ان 3 جملوں میں جواب ہے 3 سوالوں کا۔ جواب ہے ان 3 جملوں میں 3 سوالوں کا جواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائی، اللہ نے مجھے، اور یہ جوامع الکلم کی خوبی ایسی ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی جو صرف مجھے ہی عطا کی گئی، کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی ہے، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ اب روب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان مفہوم حدیث، ایک اور حدیث کے اندر کہ آپ کا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہو، آپ کا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو پھر بھی وہ وہاں 1 مہینے کی دوری پر رہتے ہوئے بھی حضور سے ڈرتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک کافر آیا، ہاتھ میں تلوار اس نے پکڑی ہوئی تھی، تلوار کھینچی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ اللہ۔ یہ جملہ مبارکہ زبان سے نکلنا تھا، تھر تھر کانپا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی اور پھر ارشاد فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ نصرت بالرعب، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد کی ہے۔ نمبر 3 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بھی بنا دیا اور پاک کرنے والی جگہیں بھی بنا دیا۔ ہم میں سے کوئی بندہ کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہ ہو، قریب قریب 1 میل کی مسافت پر چاروں اطراف میں، تو ہمارے لیے یہ اجازت ہے آپ زمین پر ہاتھ ماریں، تیمم کریں، نماز ادا کر لیں، نماز اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ خاصہ صرف حضور کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ،
اللہ نے مجھے روئے زمین کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ خوبیاں ایسی ہیں، یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے صرف مجھے ہی عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عطا نہیں۔ اور مشہور زمانہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ مختصر جملے ہیں، یہ مختصر جملے، یہ زبانی یاد کرنے والی باتیں۔ انا خاتم النبیین، بولیے سارے، انا خاتم النبیین لا نبی۔ اور پھر ایک اور مقام پر اسی طرح کا مختصر جملہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری، تم امتوں میں آخری، میں نبیوں میں آخری، تم۔ وہ کیا یہ شان تھوڑی ہے کہ حضور ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ان لوگوں کے جانشین ہیں، ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ ہمارے اب موجودہ حضرات ہوں یا پھر ہم سے پہلے جتنے حضرات گزر چکے، سب نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ ہم وارث ہیں مولانا شاہ احمد دورانی کے، ہم وارث ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی کے، اور ہم وارث ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے، کہ ہمارے اسلاف نے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہرا دیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اسی انداز میں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں۔ اور پھر جس زمانے میں امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرارداد پیش کرنے والے تھے مرزائیوں کے خلاف کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بندہ کذاب، دجال ہے، جہنمی ہے، تو پھر آپ کو 1 کروڑ کی آفر ہوئی۔ کتنے کی؟ 1 کروڑ کی آفر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قبلہ استاذ گرامی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب لاہور سے لے کر اسلام آباد تک کا کرایہ 14 روپے ہوا کرتا تھا۔ کتنا ہوا کرتا تھا؟ اس زمانے میں 1 کروڑ کی آفر بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو آج لوگ چائے کی پیالی پہ ایمان بیچ دیں، کیوں جی؟ بریانی کی 1 پلیٹ پر ایمان بک جائے، جس نے بریانی کی پلیٹ دکھائے ہم اسی کے ساتھ ہیں، نعرہ بھی بس اسی کا ہو گیا۔ یہ ہمارا ایمان نہیں، الحمدللہ ہمارا یہ ایمان نہیں۔ ہم نے جو زبان سے کہا دل سے بھی وہی ہے۔ ہم نے کہا نا اگر تاجدار ختم نبوت، تو مانا اس کا یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے کرتے ہیں، ہم زبان سے نعرہ لگاتے ہیں، نہیں، ہم نے مسجد میں بھی بیٹھ کے الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جیل کی گاڑی میں بھی ہم نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور جیل کے اندر جا کر بھی ہم نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ اور ہم وہ نہیں کہ جو 4 بندے آئے تو دیکھ کے ڈر جائیں اور کہیں نہیں بس جناب ہمارا تو ایمان ہی اور ہے، ہم تو صرف مسجد کی حد تک ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، مسجد سے باہر جائیں تو ہمارا ایمان بدل جائے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں کہ جنہوں نے ہتھکڑیاں تو قبول کر لی لیکن حضور سے غداری قبول ہے۔ اور بندہ کامیابی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا کھائے اس کا گائے، جو جس کا کھائے۔ اور دنیاوی یہ تو ایک مثال ہے، آپ اگر 4 دن کسی کا کھا لیں ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں تو پھر یہ ساری کائنات تو حضور کا صدقہ کھا رہی ہے، یہ ساری کائنات تو حضور کا صدقہ کھا رہی ہے۔ جب حضور کا صدقہ کھا رہی ہے تو پھر حضور کے نام پر غداری نہیں ہونی چاہیے، حضور کے نام پر غداری۔ 1 کروڑ کی آفر ہوئی مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، لیکن قربان جائے ان لوگوں کی عظمت پر بھی، فرمانے لگے نہیں میرا سودا ہو چکا ہے۔ توجہ رہے، فرمانے لگے میرا سودا ہو چکا ہے۔ یہ پیشکش کرنے والے حضرات بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ہم سے بڑی رقم دینے والا کوئی آ گیا، کہ 1 کروڑ سے زیادہ کوئی دینے والا آ گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا سودا ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے نہیں میرا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اللہ۔ اور پھر یہ یاد تازہ ہوئی ابھی پچھلے دنوں جب سینٹ کا الیکشن تھا، سینٹ کا جب الیکشن تھا تو یہی یاد تازہ ہوئی ہمارے قائد محترم نے کی اس انداز میں۔ جب سینٹ کا الیکشن تھا تو حکومت تھی، بہت سارے وزیر حضرات بوریاں کی بوریاں بھر کر پیسوں کی لائے علامہ حافظ سعد حسین رضوی زیدہ شرفہ کے پاس، اور کہنے لگے جناب آپ ہماری سپورٹ کریں، سینٹ میں آپ ہماری سپورٹ کریں، اللہ اکبر، سندھ سے آپ ووٹ دلوائیں ہمیں، جتنے پیسے آپ کہیں گے لے لیں۔
تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے بھی بیائی ہی آج ایک عرصے کے بعد یہی جواب دیا تھا، وہ جناب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہمارے قائد پہلے ہی کر گئے ہیں۔ جس کو بازار مصطفیٰ نظر آتا ہو وہ پھر دنیاوی مال و متاع پر نظر رکھتا ہی نہیں ہے، وہ دنیاوی مال و متاع پر نظر فرمانے لگے میرا تو سودا ہو چکا ہے۔ اور پھر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے زندگی بھر کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو وہ مولانا عبدالستار خان نیازی ہے۔ ایسے لوگ، اللہ اکبر، جب تحریک ختم نبوت زوروں پر تھی، آپ کو قید ہو گئی، جیل گئے، اور جب جیل سے نکلنے لگے تو داروغہ جیل نے پوچھا تھا جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی میری عمر ہے 6 دن اور 7 راتیں، 1 ہفتہ میری عمر ہے۔ آج اگر امام حضور کے نام پر جیل چلا جائے، واپس جب آئے تو پھر انتظامیہ والے کہتے ہیں نہیں آپ تو جی سیاسی تقریریں کرتے ہیں، آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیں۔ تو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نے مرنا نہیں، اور مرنا نہیں تم نے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس یہ 4 دن کی زندگی یہاں ہی ہے جو معاملات ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا صرف امام مسجد کا کام نہیں، یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ جب ہماری اپنی کوئی ذاتی بات آئے، ہمارا کوئی ذاتی معاملہ ہو تو پھر ہماری دکان بھی بند ہو جائے، ہمارا گھر بھی بند ہو جائے، کاروبار بھی بند ہو جائے، اور جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ تو پھر اگر مولویوں کا کام ہے تو الحمدللہ ہم تو اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر رہے ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہر بندے کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو پھر آج سے ہی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ ابھی 12 ربیع الاول شریف جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ ایوانوں کے اندر جناب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہو رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ سرکاری اداروں کے اندر ربیع الاول شریف میں اگر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو سکتا ہے تو پھر 12 گزرنے کے بعد وہاں حضور کا دین کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ حضور کا دین کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ پھر یہ منافقت نہیں کہ جناب جب دیکھیں کہ سرکاری طور پر ہم عشرہ رحمت للعالمین منا رہے ہیں۔ عشرہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کے غلاموں کو بے جا حبس قید کے اندر رکھیں، یہ مطلب عشرہ رحمت للعالمین کا۔ عشرہ رحمت للعالمین کا مطلب یا ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بندہ حضور کا نام بلند کرے، لبیک یا رسول اللہ کہے یا تاجدار ختم نبوت کہے، تم اس کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دو، یہ ریاست مدینہ؟ ایسا تو نہیں ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 6 دن اور 7 راتیں۔ بڑا حیران ہوا، آپ کا قد بھی ماشاءاللہ بڑا تھا اور بڑی دستار باندھا کرتے تھے، نورانی چہرہ۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں حضور کے نام پر 1 ہفتہ جیل میں رہ کے آیا ہوں۔ توجہ، حضور کے نام پر میں 1 ہفتہ جیل میں رہ کے آیا ہوں۔ عبدالستار خان نیازی بس اپنی عمر گنتا ہے تو وہی جو حضور کے نام پر جیل کاٹ آیا ہے، اس کے علاوہ میں اپنی عمر کو شمار ہی نہیں کرتا، اس کے علاوہ میں اپنی عمر کو، اللہ اکبر۔ تو خوش نصیبی ہے ان حضرات کے لیے کہ جو اگر جیل بھی جائیں تو حضور کے نام پر جائیں۔ تو ہم نے کوئی چوری تو نہیں کی، ہم نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا، ہم کسی کے گھر تو داخل نہیں ہوئے، ہم نے کوئی ملک کا مال تو نہیں لوٹا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اگر ہم پر لوگ جملے کسے تو صرف اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہمیں یہ سودا قبول ہے، ہمیں یہ سودا، بولیے ہمیں یہ سودا قبول ہے، اللہ اکبر۔ اور جب تک انشاءاللہ العزیز زندگی ہے، جب تک سانسوں سے سانس چل رہی ہے، تب تک انشاءاللہ العزیز پیغام ایک ہی ہے کہ حضور کے لیے سب کچھ قربان ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے مجاہد اہل سنت موجود ہیں، تو ایسے حضرات یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے عظیم لوگ آپ کے پاس تبلیغ دین کے لیے مصروف ہیں۔ آپ ان کا دست و بازو بنیں، ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کا کمال نہیں، یہ تو نظر ہے کملی والے کی، جس پر پڑ جائے، جس پر آج سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ سچے لوگوں کا ساتھ دینے سے بھی بندہ سچا بن جاتا ہے، نیکوں کا ساتھ دینے سے بھی بندہ نیک بن جاتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ابتدا سے لے کر اب تک انہی لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو یقیناً سچے ہیں۔ وہ چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے نا سچا ہے کہ جھوٹا ہے، چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، چہروں سے ہی
پتہ چل جاتا ہے۔ آج جو آپ حضور کا نام آنے پر فوراً آپ اپنے آپ پر بے قابو ہو کر کہیں تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے آپ بلند کریں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی ہم نے حضور کا نام آنے پر جب ہم اس قدر مچل جائیں تو ہم تو عادت بنا رہے ہیں جناب، ہم تو عادت بنا رہے، توجہ رہے، ہم تو عادت بنا رہے ہیں جناب۔ عادت کس بات کی بنا رہے ہیں؟ آج حضور کا نام آتا ہے، بن دیکھے ہاتھ بھی بلند ہو جائے، زبان بھی کھل جائے، ہاتھ بھی بلند ہو جائے، زبان بھی کھل جائے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے اس وقت کیا سما ہوگا جب قبر میں حضور سامنے موجود ہوں گے۔ جب حضور قبر میں، وہ آج نام آنے پر بندہ مومن مچل جائے، جب سامنے حضور قبر میں موجود ہوں، فرشتے کہیں بتا کیا کہا کرتا تھا، تو ہاتھ بلند ہوں گے کہ نہیں؟ لبیک لبیک، بلند آواز سے، بلند آواز سے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یہ لبیک کا نعرہ وہی لگائے گا، وہی لگائے گا کہ جو زندگی میں جس کو عادت ہوگی۔ اگر زندگی میں عادت نہیں تو پھر معاملہ پریشانی والا ہو جائے گا۔ اور ہم علل اعلان کہتے ہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 4 دن کم جیے تو حیرت کیا، ہم اگر 4 دن کم جیے تو حیرت کیا، اور ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آج سے ہی ہر شخص یہ عہد کر لے کہ ہم حضور کے غلاموں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ ذمہ داری لے لے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ ہم نے حضور کی عزت و ناموس کا دفاع اور اس کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔